اچھا اب ہم جب گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ, جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے, سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا. اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے, ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لاک کھولا ہمارے سامنے. ہم لاک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتا چلا چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں. اچھا اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا, معجزہ ہو گیا. ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو. اس پہ سپریم کورٹ کو تو ہم روز ہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں. سپریم کورٹ کا بھی پتہ نہیں کیوں نہیں حوصلہ پڑ رہا. لیکن بہرحال ہم نے سپریم کورٹ کو روز ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں کہا کمیشن بنانے کا, آپ کو صدر پاکستان نے کہا ہے کمیشن بنائیں, آپ کو وزیر اعظم اس وقت کے انہوں نے لیٹر لکھا کہا کمیشن بنائیں, آپ کو اسپیکر آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں. آپ نہیں بنا رہے, آپ کی مرضی ہے, ہمیں بتا دیں کیوں نہیں بنا رہے. لیکن بہرحال اس طرف بھی ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ آئے گا. اب ہوا یہ کہ سری لنکا میں جس طرح ہم نے دیکھا ان دا مین ٹائم سری لنکا میں یہ ہوا کہ پہلے معاشی بحران پیدا ہوا اور پھر سیاسی بحران پیدا ہوا. پاکستان میں پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا پھر معاشی بحران پیدا ہوا, کیونکہ پاکستان میں تو ہم بالکل سٹیبل جا رہے تھے. ہمارے فورن ریزرو جو تھے وہ روز اوپر جا رہے تھے, ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, ڈالر ہمارے قابو میں تھا, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھیں, امپورٹس کم ہو رہی تھی, ہمارا اکانومی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. لیکن سیاسی بحران کے نتیجے میں ایک بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب سوال یہ ہے صرف آخر میں کہ کیا یہ رجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو. اس کے دو بڑی رکاوٹیں ہیں اس آپریشن رجیم چینج اور یہ جو ایجنڈے میں. ایک تو آپ نے دیکھا ہفتے کو یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کر سکتی ہے. 36 گھنٹوں کا نوٹس دیا عمران خان نے اور پورا پاکستان ایسے ایسے قصبوں میں لوگ نکلے جن کے نام بھی شاید مین سٹریم میڈیا میں کسی کو نہیں پتا ہوں, اور کس طرح سے لوگوں نے عمران خان کے ایک 36 گھنٹے کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا اور بتایا کہ وہ پاکستان کے عوام کدھر کھڑے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑے لیول کے اوپر رجیم چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, اور دوسرا ان کا ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج پوری نہیں ہو رہی. کیونکہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا زور لگا کر کے حمزہ شہباز کو رکھا ہوا ہے وہاں پر ایز اے چیف منسٹر, بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پھٹے کے اوپر ہے جو کسی وقت بھی سرک سکتا ہے اور ان کی سارا معاملہ جو ہے ان کا لڑک سکتا ہے. لیکن اس کو جان بوجھ کے اس طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب جو تمام پاکستان ہے وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج جو ہے وہ مکمل ہو نہیں پا رہی. جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوں گے, اس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑے گا. پاکستان میں یہ جو اس وقت حل ہے, سلوشن ہے, وہ واحد سلوشن ہے ہم عوام کی طرف جائیں. عوام کی طرف جاتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عوام سے آئے نہیں ہیں. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ آخری چند ہفتے ہیں, عوام اس کا فیصلہ کرے گی اور پھر پاکستان میں فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. بہت شکریہ. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اس سیمینار رجیم چینج سیمینار جو منعقد کیا گیا اس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہندوستان سے تعلقات اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا.